بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم 17ویں ہفتے میں اردو زبان و قواعد میں فعل ماضی اور اس کی اقسام کی دہرائی کریں گے، جو کہ ہم راؤنڈ 1 میں کر چکے ہیں۔ ہماری درسی کتاب اردو زبان و قواعد، صفحہ نمبر 7 تا 9، باب یا یونٹ 4، موضوع ہے ہمارا فعل ماضی اور اس کی اقسام۔ دستیاب ذرائع اردو زبان و قواعد۔ تعارف یا خلاصہ: فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو۔ فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں جن کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی اچھی بات: کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ آج کے ہمارے تدریسی مقاصد: نمبر 1، جملوں میں فعل ماضی کی اقسام کی نشاندہی کر سکیں۔ نمبر 2، روزمرہ زندگی سے ماضی کی اقسام کی مثالیں دے سکیں۔ فعل ماضی اور اس کی اقسام کی دہرائی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، فعل ماضی کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ 6 ہیں۔ فعل ماضی کی 6 اقسام میں سے نمبر 1، ماضی مطلق، جو زمانے ماضی لیکن وقت کا تعین نہ ہو۔ یہ وہ ماضی ہے جس میں وقت کا پتہ نہ ہو۔ مثلا علی آیا۔ اب علی ابھی آیا ہے یا بہت دیر کے زمانے میں آیا ہے، جس میں وقت کا نہ پتہ ہو، زمانے کا نہ پتہ ہو، وہ ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ نمبر 2، ماضی قریب، نزدیک کا زمانہ۔ مثلا علی آیا ہے، یعنی بالکل ابھی کی بات ہو رہی ہے، قریب کے زمانے کی۔ نمبر 3، ماضی بعید، دیر کا زمانہ۔ مثلا علی آیا تھا، یعنی بہت دیر کا زمانہ ہے جس میں ذکر ہو رہا ہے بہت دیر پہلے، بہت زمانہ پہلے علی آیا تھا، تو وہ کیا ہوگا؟ ماضی بعید۔ نمبر 4، ماضی شکیہ، کام میں شک ہونا۔ مثلا علی آیا ہوگا، جس میں کوئی شک ہو، کوئی بات پتہ نہ ہو، مکمل طور پر شک شامل ہو، اسے ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ نمبر 5، ماضی تمنائی، آرزو، تمنا، شرط۔ مثلا کاش علی آتا، جس میں کوئی آرزو یا تمنا شامل ہو، جیسے اگر تمنا ہو تو اگر کا استعمال ہوگا، اگر میں پڑھ لیتا، اگر میں یہ کام کر لیتا، کاش میں وہاں چلا جاتا، تو اسے ہم ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ نمبر 6، ماضی استمراری، کام کا لگاتار اور مسلسل ہونا۔ مثلا علی آ رہا تھا، علی آتا تھا، جس میں کام کا مسلسل اور لگاتار معلوم ہو رہا ہو کہ لڑکے کھیل رہے تھے، لڑکا کھیل رہا تھا، جس میں مسلسل کوئی کام ہوتا ہوا آپ کو معلوم ہو، وہ ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اردو زبان و قواعد کی طرف۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 7 سے 9 تک فعل ماضی اور اس کی اقسام دی گئی ہیں، جو کہ ہم راؤنڈ 1 میں اچھی طرح سے سمجھ کر چکے ہیں۔ لیکن جن طلبہ و طالبات نے ابھی تک کتاب پر اس کام کو مکمل نہیں کیا، وہ پہلے کتاب پر اس کام کو مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر 7 میں تفصیل کے ساتھ فعل ماضی کی اقسام دی گئی ہیں، اسے ایک دفعہ اور دہرائی کریں گے، آپ اسے پڑھیں گے جو کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 8 پر آپ کی ایک مشق دی گئی ہے، جس میں مندرجہ ذیل جملوں میں فعل کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کو چند جملے دیے گئے ہیں، اس میں آپ کو صرف فعل کی قسم بتانی ہے، جو 6 اقسام ہیں ان میں سے بتانا ہے۔ مثلا پہلا جملہ ہے، کاش ہم دل لگا کر کام کرتے۔ اب اس میں لفظ کاش استعمال ہوا ہے، تو یہ ماضی تمنائی ہے۔ اس کی فعل کی قسم کون سی آئی؟ ماضی تمنائی۔ تو صرف آپ ماضی
تمنائی لکھ دیں گے۔ اس طرح تمام جملوں کو پڑھتے جائیں گے اور فعل کی اقسام لکھ دیں گے۔ صفحہ نمبر 9 پر آپ کو سوال دیا گیا تھا کہ فعل ماضی کی مندرجہ ذیل اقسام کے 3 جملے تحریر کیجیے۔ یہاں پر 6 اقسام دی گئی ہیں، 3 آپ کو یہاں پر جملے تحریر کرنے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ ماضی مطلق جس میں زمانے کا تعین نہ ہو، آپ کوئی بھی چھوٹا سا جملہ یہاں پر بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی آیا، جس میں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ قریب کے زمانے میں آیا تھا یا دور کے زمانے میں۔ اسی طرح آپ تمام ماضی کی اقسام کے جملے یہاں پر تحریر کریں گے۔ گھر کا کام۔ سوال ہے ہمارا، فعل ماضی کی مندرجہ ذیل اقسام کا ایک جملہ تحریر کریں۔ 6 اقسام ہیں آپ کی فعل ماضی کی۔ آپ اپنی اردو زبان و قواعد کی کاپی پر ایک کی ہیڈنگ ڈالتے جائیں گے اور ایک جملہ اس کے آگے تحریر کرتے جائیں گے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ آج دہرائی میں کرتے ہوئے تحریری کام آپ اپنی کاپی پر کریں گے۔ ماضی مطلق کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے آگے ایک جملہ تحریر کریں گے، جس طرح سے آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر یہ کام کیا تھا۔ اب آپ مشق کے طور پر اسے کاپی پر تحریر کریں گے۔ کامیابی کا معیار۔ فعل ماضی کی مختلف اقسام تحریر کرتے ہوئے ان میں موجود فرق کو ذہن میں رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ تمام کام آج کا سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کام وقت پر مکمل کریں گے۔ شکریہ۔